رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فذلک اللہ ربنا اللہم وبث ثواب هاتین السورتین الشریفین بهذا المجلس الی روح مقدسہ الشیخ ایت اللہ العلامہ محمد حسین النجفی رحم اللہ تعالی۔ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ و ان کان مسیئا و مذنبا فتجاوز عنہ سیئاتہ واحشرہ مع الائمۃ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔ بآواز بلند صلوات پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا الذی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین الفیض سرمد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحبود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صلوات پڑھیں بابا۔ آج اس شخصیت، اس ہستی اور بر صغیر کی جلیل القدر شخصیت، بطل جلیل عظیم شخصیت، جن کی مثل بر صغیر میں میر حامد حسین اعلی اللہ مقامہ فی فرادیس الجنان اور مفتی محمد عباس لکھنوی سید ناصر ملت کے بعد نابغہ روزگار شخصیت، علم کا پہاڑ، علم کا سمندر، آج کم و بیش سال ہو گیا ہے وہ ہم سے بچھڑ گئی شخصیت، اور ہم ان کے علمی افادات، ملفوظات، ارشادات، فرمودات سے محروم ہو گئے۔ لیکن وہ شخصیت جسے آیت اللہ العظمی الشیخ محمد حسین
ان نجفی اہل اللہ مقامہ فی فرادیس الجنان قدس سرہ۔ آج وہ شخصیت آج بھی زندہ ہے، وہ پہلے بھی زندہ تھی، تا طلوع آفتاب قیامت تک وہ شخصیت زندہ رہے گی۔ ان جیسی شخصیت علمی میدان میں پاکستان میں میری نظروں میں اس پورے خطہ بر صغیر میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص علمی صحن عالم میں، اس علمی دنیا میں ایسی شخصیت کا خارج میں ابھی تک کوئی وجود سامنے نہیں آیا۔ ان کے آثار خالدہ اور اپنی زندگی میں جو ان کی خدمات ہیں، تقاریر کے ذریعے سے قوم و ملت کی محافل میں، مجالس کی شکل میں، وہ بھی آج زندہ ہیں، اور قوم اور ہماری نئی نسل ان سے مستفید ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کو؟ علمی دنیا میں آج ہم سب، ہمارے بزرگان علماء کرام آج جس کا رونا رو رہے ہیں کہ ہماری ملت عقائد کے حوالے سے، منبر کے حوالے سے بہرا روی کا شکار ہو گئی ہے۔ عقائد کے حوالے سے جو انحرافات آئے، اب تو وہ انحرافات اتنے نہیں رہے۔ اب تو ہماری قوم کے افراد کی اکثریت اہل علم کو سنتی ہے اور علماء کی مجالس کو سنتی ہے، لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں علماء کا نام لینا، اہل علم شخصیات کا نام لینا توہین سمجھا جاتا تھا۔ اور جب عقائد کی اب تو صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے، اور اس وقت جب ہمارا منبر نصیریوں کے قبضے میں تھا، غالیوں کے قبضے میں تھا، اور جو تعلیمات آل محمد کو ہماری نئی نسل میں پہنچانے کے لیے وہ سد راہ بنے ہوئے تھے، اس وقت اگر آواز اٹھائی ہے اور جو شخصیت برسرے پیکار آئی ہے، جو میدان میں آئی ہے، کتابوں کی صورت میں، تحریروں کی صورت میں اور مجالس کی صورت میں، بیانات کی صورت میں، تو واحد شخصیت علامہ نجفی اعلی اللہ مقامہ کی شخصیت۔ اگر آج اس وقت بھی، ان کی زندگی میں بھی، ان کی حیات مبارکہ میں بھی اگر کوئی ہمارا مخالف، خواہ اس کا تعلق دیوبندی مماتی سے ہوتا یا دیوبندی حیاتی سے ہوتا، بریلوی اس کا تعلق رضویت سے ہوتا یا اس کا تعلق تفضیلیت سے ہوتا، جب شیعوں کے عقائد کے حوالے سے بات آتی اور بہت سے علماء کرام نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں کوئی شیعہ عقائد پر مشتمل کتاب، ایسی کتاب ہمیں دی جائے کہ جس کا ہم مطالعہ کر کے ہمیں یقین آ جائے کہ مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت کی تعلیمات اور معتقدات
جو حقیقی تعلیمات آل محمد ہیں، جو حقیقی عقیدہ تشیع ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ بڑی بڑی کتابیں دی گئیں، اور وہ علماء کی کتابیں آج بھی میرے سامنے ہیں، اور وہ شخصیات بھی میرے سامنے ہیں، وہ سنی علماء بھی میرے سامنے ہیں، لیکن ہم نے دوسرے علماء کی کتابیں دیں ان کو۔ میں ان کا نام نہیں لیتا، کتابوں کا نام نہیں لیتا، لیکن ان کے ہمارے مخالفین کے جو بیان ہے، یہ ان کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ عقائد کی بات تو ہے، عقائد کو ثابت کیا گیا ہے، لیکن ہمیں وہ شیعہ عقیدہ چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن سے ثابت کیا گیا ہو، اس کے بعد چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح و سند احادیث مبارکہ سے، اور اس کے بعد کبار علماء جہابذہ علماء تشیع کے کلام سے، ان کے اعتقادات پر مشتمل کتابوں سے، بنیادی اور اساسی عبارات سے تشیع کا اساسی اور بنیادی کتابوں سے حوالے دیے گئے ہوں۔ کوئی ہے؟ خدا کی ذات گواہ ہے کہ ہم نے ان کے جید علماء کو کتابیں دی ہیں، جن کا تعلق مولانا غلام اللہ خان کے گروپ سے تھا، اور جو باقاعدہ رمضان المبارک میں درس تفسیر دیتے ہیں، مولانا حسین علی واہ بچھرا والے، جو مماتی اور حیاتیوں کے مقتدا اور پیشوا ہیں، اور ان کی پوری زندگی علوم قرآن میں گزری۔ جب ہم نے ان کو اصول الشریعہ فی عقائد شیعہ اور احسن الفوائد فی شرح العقائد، عقائد کی یہ کتابیں جب ہم نے ان کو پڑھنے کے لیے دی، تو 3 ماہ کے بعد وہ نامور علماء کہ جو تشیع پر انگشت نمائی کرتے تھے، جو مذہب تشیع کی تضحیق کرتے تھے کہ تمہارے جو منبر پہ بیان کیا جا رہا ہے، جو خارج میں تمہارا وجود ہے، جو عزاداری میں تمہارے جلوس ہیں، جو خارج میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں، اور دیگر جو علماء کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، ہمیں یقین نہیں آیا تمہارے حق ہونے کا، لیکن ہمیں حق ہونے کا اور جو توحید تمہارے شیعہ عقائد میں ہے، جو آل محمد کے صحیح عقائد تمہارے مذہب میں ہیں، جب ہم نے اصول الشریعہ اور احسن الفوائد کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو خارج میں نظر آتے ہیں یہ اور ہیں، اور پس سے پردہ جو حقیقی اہل علم لوگ ہیں، علمی شخصیات ہیں، جنہوں نے مکتب اہل بیت کا دفاع کیا ہے، ان کے چہرے یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احسن الفوائد حلی الزامی جوابات بھی ہیں، اور جو توحید کا پرچار کیا گیا ہے حضروں میں، چھچ میں حضروں ہے، حضروں ایک شہر ہے، بہت معروف شہر ہے، اور اسے کہتے ہیں حضروں کل بخارا، مثل بخارا ہے ہمارا حضروں۔ حضروں میں میرے بہت سے دیوبندی علماء سے تعلقات ہیں، جو مذہب اہل بیت کے شدید مخالف تھے، اور ہمیں تحریروں میں روافظ رافضی کے الفاظ سے ہمیں یاد کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اصول الشریعہ احسن الفوائد جب انہوں نے پڑھی، اور میں نے ان کے
کتاب خانوں کے لیے بھی دی ہیں ہم نے کتابیں، تو انہوں نے بانگ دہل اس بات کا اعتراف کیا، اور علماء کی محفل میں دارالعلوم حنفیہ کی سایہ والی مسجد حضروں میں مولانا حافظ نثار احمد الحسینی، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور نیٹ پہ ان کا نام آپ نکالیں، مولانا عبد الواحد قریشی جو دیوبندیوں کا دفاع کرتے ہوئے حیاتیوں کا نظر آتے ہیں، انہوں نے ان کے جنازے پہ تقریر کی حضروں میں، بڑے بڑے علماء کے چہرے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کی مسجد میں علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں جی تشیع کی ہمارے نظریات، ہمارے شیعوں کے بارے میں منفی نظریات تھے، لیکن جب سے ہم نے اصول و شریعہ احسن الفوائد پڑھی تو ہم نے کہا کہ جتنی توحید شیعہ کی مضبوط ہے، جتنا تعلق گہرا قرآن اور حدیث سے شیعوں کا ہے، اتنا ہمارے علماء کبھی نہیں۔ جب ہم نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا تو ہم اپنے گریبان میں جھانک رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ہمارے علماء کہاں ہیں، اور شیعہ کبار علماء مجتہدین کن بلندیوں پر فیض ہے علمی دنیا میں۔ تو میرے دوستو، ایسی شخصیت کہ جہاں عقائد کی بات ہو، اگر ہم کتابیں مخالفین کو دے سکتے ہیں تو یہی کتابیں ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ یہ عقائد کی بات تھی، ہر پہلو میں، ہر پہلو کو لے لیں۔ علامہ صاحب احل اللہ مقامہ قدس سرہ الشریف ہر پہلو پہ اپنی تحریرات چھوڑی ہیں۔ اب آئیں علم کلام میں، جدل آسن میں، علمی کلام، مناظرہ۔ علامہ صاحب اس وقت دارالعلوم محمدیہ میں ہوتے تھے۔ یہ چودھری نوازش علی خان ہیں، ابھی بحیات ہیں، زندہ ہیں۔ ہم نے کہا جی کہ مولانا قاضی مظہر حسین مہاجرین امام بارگاہ والے کہتے ہیں کہ ہمیں مولانا قاضی مظہر ہر جمعے کے خطبہ میں کہتا ہے، او شیعو، میرے والد مولانا کرم الدین دبیر نے ایسی کتاب لکھی، تمہارے بڑے بڑے مناظر، بڑے بڑے چوٹی کے علماء گزرے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا جواب منصح شعود پر نہیں ہو۔ تو ہم نے قبلہ صاحب ہمارے ہم مجالس پڑھنے آتے تھے، مہاجرین میں اور چکوال کے مضافات میں بھی، تو ہم نے ان کی خدمت میں آفتاب ہدایت کا 6واں ایڈیشن پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا۔ مختصر کروں، اس کا جواب قبلہ صاحب نے تجلیات صداقت کے نام سے لکھا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ اور کتاب بڑا عرصہ ہوا، پہلا ایڈیشن میرا خیال ہے 1974 میں، 74 میں منصح شہود پر جلوہ گر ہوا۔ 1974 سے لے کر آج تک، اور تھوڑا ماضی میں چلے جائیں، کچھ سال پہلے مولانا قاضی مظہر نے ایک کتابچہ لکھا تجلیات صداقت کے جواب میں۔ یہ میں نئی نسل کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ مولانا قاضی مظہر حسین، جن کا خارجی فتنہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، اور بشارت الدارین بالصبر علی شہادت الحسین 550 صفحے کی کتاب ہے، لیکن جب تجلیات پر لکھنے کی جرأت کی تو وہ چند صفحے کا پمفلٹ لکھ سکا، صرف چند صفحے کا۔ ماتمی مجتہد، جس کا قبلہ صاحب بار بار اپنی قوم سے نوحہ کناں تھے اور فرماتے تھے کہ غیرت سیکھو،
شیعہ قوم تم غیور ہو، تم غیرت مند ہو، تم مجھے دشمن اہل بیت کہتے ہو اور دشمن اہل بیت مجھے ماتمی مجتہد کہتے ہیں۔ شیعہ ماتمی مجتہد محمد حسین ڈھکو کی تجلیات صداقت پر اجمالی نظر وہ ہم نے خریدا، میں نے علامہ صاحب کو پیش کیا، لکھے اس کے حوالہ جات جن پر اس نے نقد کیا، وہ چند چیزوں پر۔ علامہ صاحب نے اس کا جواب آئندہ جو دوسرا ایڈیشن چھپا 2 مجلدات پر 2 جلدوں پر مشتمل تھا، اس کا جواب علامہ صاحب نے اس میں دے دیا، پیش کر دیا۔ آج تک وہ مدلل جواب نہیں دے سکے۔ پوری دیوبندیت آج تک اس تجلیات صداقت کا کوئی مائی کا لال میدان میں نہیں اترا کہ جو ان کے دلائل کا نقض اور ان دلائل کو توڑ سکے۔ اتنے مضبوط اور مستدل باس تھی کہ ان کے بڑے بڑے چوٹی کے نامور علماء، فنون کے علماء عاجز آ گئے۔ مولانا قاضی مظہر حسین نے، باتیں بہت لمبی ہیں، وقت بہت کم ہے، تاکہ جلدی جلدی میں آپ کو خلاصہ قبلہ صاحب کی جو خدمات خیر بہت ہیں اس کا ایک شمع ہے، بس مختصر پیش کروں۔ مولانا قاضی مظہر نے بڑے بڑے مناظرین سے بات کی اور وہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ یہ ان کی سالانہ رپورٹ چھپتی تھی مولانا قاضی مظہر کی، مدرسہ اظہار الاسلام چکوال کی، اور سب رپورٹیں میں نے حاصل کی۔ اور جو قاضی مظہر صاحب کے خاص دفتر کے لوگ ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ تھا، کیونکہ ہم نے اپنے مذہب کا دفاع کیا ہے تو ہم انتہا تک جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے مولانا ڈاکٹر خالد محمود سے کہا کہ میں نے جس عالم کو تجلیات دی ہے چند ماہ کے بعد اس نے واپس کر دیے، خدا را اس کا جواب لکھو۔ ابھی قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو کتاب آئی تجلیات آفتاب، پہلی جلد آئی۔ میں نے قبلہ صاحب کو فون کیا کہ میں نے کتاب حاصل کر لی ہے اور پڑھ بھی لی ہے، میں نے اس پر تبصرہ بھی لکھ دیا ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ کتاب آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسری جلد آ گئی۔ مقدمے میں خالد محمود یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ یہ تجلیات صداقت کا جواب نہیں بلکہ آفتاب ہدایت کا مقدمہ ہے۔ یعنی اس کو بھی جرأت نہ ہو سکی کہ دلائل توڑ سکے، وہ کہتا ہے یہ آفتاب ہدایت کا مقدمہ ہے، جواب نہیں۔ اور دوسرا، علامہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالی نے پہلے لکھا تھا کہ اگر کوئی ہماری کتاب پر طبع آزمائی کرنا چاہے تو سب سے پہلے جس طرح ہم نے آفتاب ہدایت کی پوری عبارات لکھی ہیں، ان کے دلائل لکھے ہیں اور دونوں رخ ملت کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ تشیع پر اعتراضات ہے، یہ ان کا جواب ہے، دونوں رخ۔ اسی طرح میری کتاب ہمارے جوابات کو پہلے لکھا جائے اور پھر نیچے اپنے جوابات کو لکھا جائے۔ اب اس کتاب میں کیا ہے؟ علامہ صاحب قبلہ کی ایک عبارت بھی نوٹ نہیں کی گئی، موضوع بنائے گئے، تقیہ موضوع، کوئی ان کی عبارت، کوئی ان کے جوابات اس میں درج نہیں کیے گئے۔ علامہ صاحب نے کہا، میں نے ڈاکٹر خالد کی مطالعہ بریلویت اس نے لکھی ہے 8 حصوں، وہ میرے پاس تھی۔ اس نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جو میری کتاب کا کوئی بریلوی اہل سنت جواب دینا چاہے تو یہ جو مجیب ہو، میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے میرے ادلہ، میرا استدلال، میرے جوابات پہلے آئیں گے اور بعد میں اپنا جواب لکھو گے، میں اس کو جواب سمجھوں گا، ورنہ
وہ جواب نہیں ہے اور وہ کتاب کل عدم ہو، میرا جواب متصور نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی کاپی کی، فوٹو کاپی میں نے قبلہ صاحب کو بھیجی۔ میں نے کہا آپ دیکھیں یہ خود کہتا ہے کہ وہ میری کتاب کا جواب نہیں، کہ جو میرے جوابات، میرے دلائل سامنے نہ لائے اور پھر نیچے ان کا توڑ کرے۔ اوپر اعتراضات ہیں، نیچے توڑ ہے، تاکہ قارئین پڑھنے والا تصور کرے کہ دلائل کس کے مضبوط ہیں، حق کس کے ساتھ ہے۔ تو قبلہ صاحب نے وہ ایک مقدمہ لکھا تجلیات کا، اور اس میں یہ پوری اس کی عبارت لکھی پروفیسر خالد محمود کی کہ تو خود کہتا ہے، اور ہمارا بھی اعلان ہے اس کتاب میں، اور دوسرا تو نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ میرا مقدمہ ہے، ابھی تم مقدمے لکھتے جاؤ، تمہارے اندر اتنی جرأت نہیں کہ تجلیات کے دلائل کا جواب دے سکو۔ سیال شریف سرگودہ پر ووٹ شیعوں سے لیتے ہیں، شیعوں کے دروازے پہ جاتے ہیں، لیکن شیعوں کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ شیعوں کے خلاف پیر قمر الدین سیالوی نے کتاب لکھی مذہب شیعہ، چھوٹا کتابچہ ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ اس وقت قبلہ دارالعلوم محمدیہ میں تھے، ٹائم بھی دیکھیں تاکہ آپ گھبرا نہ جائیں ذرا، ہاں جی ہاں۔ اس وقت قبلہ صاحب ادھر تھے جلال پور ننگیانہ میں، میرا خیال ہے حاجی مقبول صاحب تھے، یا انہوں نے قبلہ صاحب نے ان کا نام لکھا ہے۔ وہ کتاب لے کر آ گئے دارالعلوم محمدیہ میں کہ علامہ صاحب یہ پیر قمر الدین کی کتاب ہے، اور بریلوی حلقے میں بڑی شور آفاق ہے، اور پیر قمر الدین کی بڑی شخصیت ہے، تو اس نے شیعہ پر اعتراض کی۔ ہاں شاید وہ ہوں، جی ہاں، اور نہیں جلال پور ننگیانہ والے بھی تھے، اور بھی شخصیات تھی کہ جنہوں نے پیش کی، حالانکہ بڑے بڑے عالم تھے، جواب لکھ سکتے تھے، لیکن جو ان کا طرز اسلوب، طرز تحریر منہج، اسلوب علمی، منہج علمی، اور کاش ہائے مظلوم قوم۔ المبلغ جو دارالعلوم محمدیہ میں پرچہ نکلتا تھا، اس میں قبلہ صاحب کے آرٹیکل ہوتے تھے علمی، ان کو اکٹھا کیا جائے، ہر موضوع۔ قبلہ صاحب نے اس کا جواب دیا، تنزیہ الامامیہ اما فی رسالہ مذہب شیعہ۔ بڑے عرصے بعد مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب سیال شریف کے مدرسے کے محتمم تھے، کتاب آ گئی علامہ صاحب کی، پڑھی انہوں نے، ہلچل مچ گئی، بہت بڑے دلائل شیعوں نے جواب دے دیے، قرض چکا دیا ہے۔ اب جناب پیر صاحب دوڑنے لگے بڑے بڑے علماء کے پاس، پڑھیں گے دیکھیں گے۔ آخر یہ ان کے مدرسے کے محتمم تھے مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب، ان سے گزارش کی کہ بھائی اس کا جواب لازمی لکھنا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، جواب دیا، بڑے عرصے بعد جواب چھپا تحفہ حسینیہ کے نام سے 3 حصوں میں۔ اب مزے کی بات سنیں، اب مولانا اشرف سیالوی صاحب بھی سرگودہ میں تھے، قبلہ صاحب بھی سرگودہ میں تھے، لیکن اشرف سیالوی صاحب کو اتنی جرأت نہیں ہو سکی کہ میں اپنا جواب علامہ صاحب کو بھیجوں۔ لیکن علامہ صاحب نے جب تنزیہ الامامیہ لکھی، سیال شریف بھیجی پیر صاحب کو، نام دے، پیر صاحب یہ قرض آ گیا ہے، لیکن ان کو علم ہی نہیں تھا کہ تنزیہ الامامیہ کا جواب چھپ چکا ہے۔ میرے پاس تو تھی، تو میں نے عرض کی کہ یہ کتاب آپ کی نظر سے گزری ہے، تحفہ حسینیہ فی رد تنزیہ الامامیہ۔ کہتے ہیں نہیں میں نہیں پڑھی، کس نے لکھی ہے؟ میں نے کہا آپ کی کتاب کا جواب آ گیا ہے، پیر سیالی پیر قمر الدین نے اشرف سیالوی سے لکھوایا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تو اچھا، میں آیا کتاب لے کر 3 جلدیں نا دین کو، یار یہ تو ادھر کوئی سرگودہ میں ایک وکیل ہے اہل سنت، وہ سیرت پہ بلاتے تھے مختلف علماء کو،
مختلف مسالے کے علماء کو بلاتے تھے پروگرام میں، میرا خیال ہے سیرت کا پروگرام کرتے تھے، سیرت النبی کے حوالے سے۔ تو علامہ صاحب فرمانے لگے کہ میں اور اشرف سیالوی ایک ہی کمرے میں تھے، کبھی اس نے نہیں کہا کہ میں نے جواب لکھا ہے جی، کیونکہ چور تھا، پتہ تھا کہ اگر میری کتاب ان کے پاس گئی تو انہوں نے ایسا جواب لکھنا ہے کہ میرے اندر پھر ہمت نہیں ہوگی۔ بھائی اگر اس میں جرأت تھی تو اس کا کام تھا، مجیب تھا کہ مد مقابل کو جواب پیش کرتا، نہیں کی۔ میں نے ان کو کتاب دی۔ ایک دن میں بنگلہ نمبر 9 سرگودا، یہاں جامعہ قمر الاسلام، جامعہ مہریہ قمر الاسلام مدرسہ ہے، وہاں متمم تھے مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب، اور ان کے بیٹے نصیر الدین وہ بھی وہاں تھے۔ میں چلا گیا ان کے مدرسے میں، میں آگے گیا کمرے میں، اپنی لائبریری میں ملا حسن پڑھا رہا ہے، منطق کی کتاب ہے ملا حسن، اس پر حاشیے لکھے، بڑے بڑے علماء نے لکھے، علماء نے، وہ پڑھا رہا تھا۔ میں ملا، مجھے نہیں جانتا تھا کون ہے یہ، تعارف کرایا، تو اس نے لڑکوں کو چھٹی دے دی، بھائی آج جاؤ مہمان آئے۔ تو الماریوں میں نا وہ بند تھیں، وہ اس کی الماریاں ریک نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت اجازت ہے کہ یہ آپ کی لائبریری میں دیکھ لوں؟ کہتا ہے جی بالکل دیکھ لیں آپ۔ میں نے وہ کتابیں دیکھنی شروع کر دی، پہلی دیکھی میں نے، کتابوں کے قد کاٹ کو دیکھ کر بتایا یہ نسیم اور ریاض شرح شفا ہے، یہ فیض الباری ہے فلاں۔ تو مجھے دیکھ کر کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ فلاں کتاب ہے؟ میں نے کہا میں نے ان کتابوں کو پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور میرے کتب خانے میں سب موجود ہے۔ بہرحال اس کی 8 الماریاں تھیں، ایک میں کہتا ہے یہ سب شیعہ کی کتابیں ہیں۔ بیٹھ گئے ہم، میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا جی آپ نے تحفہ حسینیہ لکھی ہے، میں نے پڑھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کام کیا یہ ہے، لیکن جن کے جواب میں لکھی ہے شیعہ عالم علامہ محمد حسین نجفی، جنہیں ڈھکو صاحب کہتے ہیں، وہ آپ کے ہاں کیسی شخصیت ہے، یہ دشمن کے الفاظ ہیں اور یہ منبر حسین ہے۔ مجھے بیٹھا، مجھے کہتا ہے جی کہ میں نے تمام شیعہ علماء کو دیکھا ہے، میں نے ان کی کتابیں ساری پڑھی ہیں، اصول شریعہ پڑھی ہے، اثبات الامامت پڑھی ہے، تنظیب احسن الفوائد پڑھی ہے، اور سعادت الدارین فی مقتل الحسین پڑھی ہے، بہت مستدل مضبوط کتابیں ہیں، اور اس کے الفاظ ہیں، کہتا ہے یہ شیعوں میں ایک بہت بڑی قدآور اور علمی شخصیت ہے، اور وہ علمی اصطلاح میں بولا، علمی اصطلاح میں کہتے ہیں شیعوں میں بہت ملا ہے۔ ملا کسے کہتے ہیں؟ جس میں بہت علم ہو، علم کا سمندر، اس کو ملا کہا جاتا ہے، ملا نہیں ملا۔ کہتے ہیں شیعوں میں ملا ہے، مدرس ہے، جو بڑی بڑی مطول سعد الدین تفتزانی کی عبارات غامضہ اصول فقہ میں، منطق میں، معقولات میں اگر حل کر سکتا ہے تو اس کا نام محمد حسین ڈھکو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ او میری غیور قوم، غیرت مند قوم، دشمن مولانا محمد اشرف سیالوی کے یہ الفاظ ہیں کہ مدرس آدمی ہے، ٹھوس استعداد ہے، قوت ہے، دشمن بھی اعتراف کیا۔ ایک اور باتیں بہت ساری ہیں، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس کے لیے تو خمسہ چاہیے، ایک ایک ٹاپک پہ، ایک ایک کتاب پہ تبصرہ، اور اس کو کتابی صورت میں لایا جائے اس قوم کے سامنے۔ مولانا عبد القادر جیلانی ٹینچ بھاٹا میں ہوتے ہیں اور لندن میں ہوتے ہیں، جسے مفکر اسلام کہتے ہیں بریلوی حضرات، بہت بڑا معقولات کا عالم ہے، اور ایک احمد الدین منطقی تھے، ان سے انہوں نے منطق پڑھی،
اور منطقی قواعد بہت ان کو یعنی قاعدے ضابطے اور ازبر ہیں، بڑے بڑے ملا اس کے سامنے مولوی نہیں آتے۔ ٹینچ بھاٹا میں ان کے مدرسے میں جب وہ عمدۃ التحقیق لکھ رہے تھے مولا امیر المومنین کی افضلیت کہ حضرت ابو بکر سے افضل علی ہیں اور ان کی اولاد ہے، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے زبدۃ التحقیق کے نام سے، اور آپ یوٹیوب پہ لے جائیں ان کا نام نکالیں، مفکر اسلام حضرت مولانا سید عبد القادر جیلانی نکل آئے، ان کے گھر میں بیٹھے تھے، ان کی لائبریری میں بیٹھے تھے۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے ایک شیعہ عالم سے میں بڑا متاثر ہوں، توجہ کرنا۔ میں نے کہا جی کون ہے عالم، وہ کون ہے؟ جی وہ علامہ محمد حسین ڈھکو ہے، میں لندن میں ہوں، وہاں یہ گئے اور ہم سنی علماء بڑے بڑے علماء وہاں اکٹھے تھے، تو وہاں علمی نشست تھی، مختلف مسالے کے علماء جب اکٹھے ہوں نا، امتحان وہاں ہوتا ہے، ممبروں پہ ہر بندہ بات کرتا ہے، جہلاء کے سامنے ہر بندہ عالم بننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب علمی دنیا میں اور آگے پکڑنے والے، نگاہ رکھنے والے اہل علم کی موجودگی میں جب علمی ابحاث کی جائیں تو وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں منطقی باتیں، منطقی معقولات کی اور فنی باتیں، کہتے ہیں جی ہم حیران ہو گئے ان کی عربیت سے کہ متنبی حماسہ کے اشعار عربی میں پڑھے، زبانی جو بات آتی تھی عربی میں اشعار۔ جب ہم نے سلم العلوم ملا محب اللہ بہاری کی بات کی، اور سلم العلوم ہمارے شیعہ مدارس میں بھی پڑھائی جاتی، منطق کی کتاب ہے محب اللہ بہاری کی عربی میں، اور بڑی ادق کتاب ہے، مشکل کتاب ہے، ہر استاد نہیں پڑھا سکتا، ہر مولوی نہیں پڑھا سکتا، وہ پڑھا سکتا ہے جس نے پوری زندگی علم میں صرف کیا ہو۔ اور سلم پر جو حاشیہ لکھتا تھا عربی میں، اس کو لوگ مولوی کہتے تھے اس زمانے میں۔ ماضی قریب میں چلے جائیں، ناصر ملت میر حامد حسین، مفتی محمد عباس، ان کے زمانے میں جب تک سلم پر حاشیہ نہیں لکھتا تھا اس کو مولوی نہیں کہتے تھے، اور مولوی صاحب بس ایسے ہیں، یعنی مطالعہ ہے یہ، لیکن جو سلم پر لکھتا تھا نا پھر اس کو حاشیہ اس کا کہتے ہیں جی وہ آپ کے بڑے واقعی میں تو کمال ہے۔ اور بھی سنی عالم بیٹھے تھے، اور بھی عظمت حسین شاہ بخاری بیٹھے تھے، گیلانی، اور بھی چند علماء، ان کے مجھے نام یاد ہے۔ انہوں نے برملا اعتراف کیا کہ فنون میں مجھے جو شخصیت نظر آئی ہے بہت بڑی، یعنی برجستہ، ہر علم سے آراستہ تھی، ہر فن میں، اور ان کی کتابیں بتاتی ہیں۔ اور جب مقتل پہ قلم اٹھایا، سانے کربلا حائلہ، اس پہ جب قلم اٹھایا تو دیکھیں اپنی تحقیق کو بھی پیش کیا۔ کوئی ایسا عالم، یہ تو لکیر کے فقیر ہیں، سب مقتل کی کتابیں میں نے پڑھی، روایات نقل کر دیتے ہیں، اپنا نظریہ، اپنا محقق، یعنی اپنا اندیہ، اپنا ما حصل کہ میرے ہاں صحیح واقعہ کیا ہے، یہ کوئی عالم نہیں کہہ سکتا میرے دوستو، یہ وہی شخصیت کہہ سکتی ہے جس کے اندر علم بولتا ہو۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کو؟ جب مقتل پہ قدم اٹھایا مولانا شیخ شفا حسین شفا نجوی صاحب، مجھے باتیں بہت ساری ہیں مجھے یاد آ گئی ہیں۔ ملک صاحب نے آنا ہے؟ نہیں ختم کر دوں؟ نہیں وہ بندے آ جائیں نا تاکہ تب میں ختم کروں۔ اچھا ٹھیک ہے بس یہ میں یہی بات آخری جڑا، باتیں بہت ساری ہیں، یہ سمندر ہے میرے دوستو علمی دنیا کا۔ آغا شفا صاحب نے آپ کے پاس بھی سمندر ہے معلومات کا، ایک دفعہ، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جی جو علامہ صاحب کی میری اور ان کے مابین جو ہوئی، تجلیات کی تصحیح، مقدمہ، اور سعادت الدارین کی اعتماد دیکھیں، اتنی بڑی شخصیت، قداور شخصیت، اور مجھ جیسے ناچیز بندے پر اعتماد کہ آپ نے میری سعادت الدارین کی اصلاح کرنی، حوالوں کی تحقیق کی، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اتنی قداور شخصیت۔
آغا شفا صاحب نے اس سال محرم پڑھا ہے ادھر شاہ پور کے ساتھ سہیوال کے منگوال اور اس علاقے میں. ان کے الفاظ تھے، انہوں نے کہا جی کہ اس علاقے میں جو خدمات علامہ صاحب کی ہیں، علامہ نجفی سے ہمیں نہیں پتہ تھا. یہاں مسجد امام صادق میں قبلہ صاحب خمسہ پڑھتے تھے، ہم ان کی قداور شخصیت کا احترام کرتے تھے، ہم نے ان کی کچھ کتابیں پڑھی لیکن ہمیں اتنی گہرائی تک علم نہیں تھا. لیکن جب ہم نے ان علاقوں میں محرم پڑھا تو جو بھی بارش صاحب تقوی عبادت گزار نماز کا پابند اگر کوئی شخصیت آئی ہے تو اس نے برملا اعتراف کیا ہے کہ آج میں جس مقام پہ ہوں یہ علامہ نجفی کی وجہ سے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو اصلاح، اور ہم نے ادھر آواز اٹھائی ہوئی ہے علامہ محسن ملت علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمہ اللہ تعالی مفسر قرآن، انہوں نے جو آواز اٹھائی، لیکن ان سے بھی پہلے آواز اٹھانے والی یہ شخصیت کہتے ہیں کہ جو بھی ایسا متدین دین جو پھیلا ہے، جو اصل شیعت پھیلی ہے، یہ ان کے مرہون منت ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اثبات الامامت کا میں نے پہلی دفعہ بالاستیاب مطالعہ کیا ہے، لیکن اتنا سمندر، اتنی عقلی ادلہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی جتنی اثبات الامامت میں موجود. اور دوسری شخصیت ملک نظر حسین ٹیوانا، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ زاکری دنیا کے شہنشاہ. جب انہوں نے زاکری کو چھوڑا تو ذاکر حضرات اور بانیان جو ذاکروں کے شیدائی تھے، اس وقت جہالت تھی، بہت بگاڑ تھا. ہم خود بانی تھے گاؤں میں، ملک صاحب ہمارے پاس آتے تھے، ہم نے تو مدرسے میں آ کر دیکھا کہ شیعت یہ. انہوں نے جب ذاکری چھوڑی تو لوگوں نے کیوں چھوڑی ہے بھائی، وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ پھر قریب آئے، وجہ انہوں نے پھر پابندیاں آئیں، مشکلات آئیں، تو ان شخصیات نے بڑا محنت کی ہے. تو لہٰذا میں ذکر مصائب نہیں پڑھ سکتا، پڑھیں گے اپنے ذاکر ملک محمد علی ٹیوانا صاحب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.